انسانی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی امیگریشن نظام کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ انسانی سمگلنگ کے خاتمے اور غیر قانونی طور پر بیرون ملک سفر کے خلاف اقدامات کا جائزہ۔ وزیر اعظم کو بیرون ملک کا غیر قانونی سفر کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں اور اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی انسانی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے متعلقہ اداروں کی کاوشوں کی پذیرائی۔ وزیر اعظم کی کرپٹ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ توشہ خانہ 2 مقدمے میں بھی بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا، 1,64,05,000 روپے فی کس جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ عدالت نے ایف آئی اے اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 5 کے تحت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 409 کے تحت دونوں ملزمان کو 7 سال کی مزید سزا۔ نیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں 13 جولائی 2024 کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈالی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 37 دن تک اڈیالہ جیل میں نیب کی تحویل میں رہے۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد نیب نے 20 اگست کو احتساب عدالت میں توشہ خانہ 2 کیس کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ کیس کا فیصلہ اڈیالہ جیل میں اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سنایا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کو گلبرگ اور کلمہ چوک میں گاڑیاں جلانے اور توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری سمیت 29 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ 36 ملزمان کا چالان عدالت میں پیش کیا گیا۔ میاں اسلم اقبال سمیت مقدمے کے 12 ملزم اشتہاری قرار۔ اے ٹی سی جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنا۔ توشہ خانہ 2 کیس کے فیصلے سے اصل بدعنوان بانی پی ٹی آئی ثابت ہوا۔ دوست ملک سے ملنے والے تحائف کو مارکیٹ میں کوڑیوں کے بھاؤ بیچا گیا۔ 60 کروڑ کے تحفے کی قیمت 13 لاکھ لگانا مذاق ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کرائی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا فیصلے پر صاحب کتنے لیکچر دیتے رہے، لوگوں کو چور کہتے رہے، ڈاکو کہتے رہے، اور کرپشن کے خلاف انہوں نے اتنی جو ہے وہ بات کی۔ تحفے جو ہیں یہ اسٹیٹ کے تحفے ہوتے ہیں، اور تحفہ آپ کو ملا ہے توشہ خانہ میں، وہ جمع ہو کے آپ نے اس کو حاصل کیا ہے، وہ دبئی سے برآمد ہو رہا ہے۔ دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا۔ بانی پی ٹی آئی کو تحفے میں ملنے والی گھڑیاں دوسرے ملکوں میں بیچی گئیں۔ پی ٹی آئی حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی چنیوٹ میں میڈیا کئی درجن وکیل بدلے انہوں نے، کئی دفعہ اسٹے لیے ہیں، کئی دفعہ کوشش کی ہے، کئی دفعہ اس کو سیاسی بنانے کی کوشش کی ہے، اس کو سیاسی ڈرامہ بازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیاسی کہنے سے کیس میں آپ بے گناہ نہیں ہوتے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے تاجکستان کے سفیر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تجارت کو $500 ملین تک بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا اعلیٰ سطح روابط اور نجی شعبوں کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور۔ تاجک سفیر نے پاکستان میں پہلے تاجک کلچرل ویک کے انعقاد میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ترجمہ دفتر خارجہ۔ وزارت خزانہ کے اعداد و شمار سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 2200 ارب روپے کے بقایا جات والا بیانیہ زمیں بوس۔ وفاق خیبر پختونخوا حکومت کو 15 سال میں 8404 ارب روپے ادا کر چکا ہے۔ 2010 سے دہشت گردی کے اضافی بوجھ پر خیبر پختونخوا حکومت کو اضافی 1% ملا۔ وفاق نے 17 دسمبر کو خیبر پختونخوا کو این ایف سی کے مد میں 46 ارب 44 کروڑ روپے جاری کیے۔ این ایف سی کے تحت خیبر پختونخوا حکومت کو 5867 ارب روپے کا 100% ادا حصہ ہو چکا۔ رقوم صوبوں کو ہر 15 دن میں باقاعدگی سے ملتی ہیں، کوئی بقایا نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں چھاپوں تلاشی کی کارروائیوں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ بھارتی فوج نے ضلع شوپیہ میں 2 نوجوان گرفتار کر لیے۔ گرفتار نوجوانوں کے خلاف کالے قانون UAPA کے تحت مقدمہ درج۔ جموں کے ضلع کشتواڑ میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف مظاہرے۔ نتیش کمار کو وزارت اعلیٰ کے منصب سے ہٹانے کا مطالبہ۔ عالمی برادری بھارتی مظالم کے شکار کشمیریوں کی حالت زار کی طرف توجہ دے۔ کشمیر فلسطین میں سسکتی ہوئی انسانیت فوری توجہ کی متقاضی ہے۔ بنگلہ دیش کے شہید طالب علم رہنما عثمان ہادی کی نماز جنازہ میں عوام کا سمندر امڈ آیا۔ شہید شریف عثمان ہادی کی نماز جنازہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار۔ لاکھوں بنگلہ دیشیوں کا بھارت سے شدید نفرت کا اظہار۔ ڈھاکہ بھارت مخالف اور شیخ مجیب مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش ڈاکٹر محمد یونس سمیت بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ عثمان ہادی کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں بنگلہ دیش کے قومی شاعر قاضی نذر الاسلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ شہر کے مشرقی حصے میں بے گھر افراد کی پناہ گاہ، اسکول پر صہیونی فورسز کے حملے، بچوں سمیت 5 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔
वस्ती गजा में अलमगाजी कैंप इसराइली फौज के निशाने पर। जनूबी गजा में रफा शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर भी इसराइली हमलों में मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। अमरीकी फौज के शाम में दाइश के ठिकानों पर हमले। शाम के वस्ती इलाकों में फैले मुख्तलिफ मकामात पर दाइश के 70 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। शाम में इन दहशत गर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले का हुक्म दिया है, जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते 3 अमरीकी शहरियों को कत्ल किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शामी सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीम के लिए किसी भी किस्म की महफूज पनाहगाह का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ारत ख़ारिजा